تو سورہ زمر جو کلام مجید کا ایک کم 40واں سورہ ہے، 39واں ایک آیت میں نے پڑھ دی، قل اے حبیب کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ بے اختیار کا اے حبیب ان سے پوچھو کہ کیا جو علم والا وہ برابر ہے اس کے جس کو علم نہیں ہے؟ قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، صاحب علم کیا برابر ہے اس کے کہ جسے علم نہیں ہے؟ میں جاہل کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ ترکیب کو عربی ترکیب جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ کیا لفظ جاہل قرآن میں استعمال نہیں ہوا وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ لیکن یہاں آیت میں کیا ہے؟ علم رکھنے والا اور وہ جو علم نہیں رکھتا کیا برابر ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وقف مطلق کے نشان کے بعد جس پہ رکنا ذرا سا ضروری ہے، اس لیے کہ کانٹمپلیٹ کرتے ہیں ہم اور آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، ازراہ ثواب تو قرآن کو سبھی پڑھ رہے ہیں، رک رک کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا اور تعویل پہ نظر رکھ کے پڑھنا، قرأت پر باقی رہ کے پڑھنا، مخرج کو دیکھتے ہوئے پڑھنا اور اعراب پر نظر رکھتے ہوئے پڑھنا، رموز اوقاف کو جانتے ہوئے پڑھنا، یہ قرآن کا طریقہ ہے پڑھنے کا، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ رکیے تو سمجھیے تو کس کا تذکرہ آیا اور آپ یوں ہی آگے چلے گئے۔ آدھی سے زیادہ دنیا کو قرآن اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں رکنا ہے وہاں نہیں رکتے، اور اس کے بعد ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اس میں کہاں ہے اور وہ اس میں کہاں ہے۔ ہم سے نہ پوچھو وہ کہاں ہے، رکتے تو سمجھتے نا، توقف کرتے تو پہچانتے نا۔ شناخت کے لیے بھی رک کے شناخت کرنا پڑتا ہے، 60 میل کی رفتار سے چلتے ہوئے شناخت نہیں کرتے آپ کو رکنا پڑتا ہے۔ تو یہ آداب قرآن میں ہے، رموز اوقاف قرآن میں آداب قرآن پر نظر ہو تو رک کے پڑھو۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے اے حبیب کہ کیا علم والا برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جو علم والا نہیں ہے؟ ہاں رکیے، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک یاد رکھو اس نصیحت کو فقط وہی مذکور کرے گا کہ جو صاحب عقل ہوگا۔ اب آبان ابن تغلب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے عرض کیا نا، نام نہیں لیا تھا پہلے، صرف کہا 30,000 حدیثوں کا راوی ہے، 30,000 احادیث کا راوی۔ اور فقط احادیث کا راوی کا مطلب یعنی کہ آپ کیا سمجھیں فقط نریٹر، قرآن پہ نظر، مگر رک کے اس نے ایک مرتبہ جعفر ابن محمد سے یہ پوچھا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ آپ کے سامنے آج جتنے قرآن کے ترجمے موجود ہیں، انگریزی میں میر احمد علی انڈر دی آسپیشس سپرویژن آف مرزا مہدی پویا کو الگ کر دیجئے، اور اردو زبان میں فرمان علی یا مقبول صاحب کو الگ کر دیجئے۔ اس کے بعد مجھے ترجمہ دیکھ کے بتائیے انہوں نے یہاں پہ کس سے مراد لیا ہے اس کو؟ کون ہے جو علم والا ہے، کون ہے جو علم والا نہیں ہے؟ خالی بلینک اسپیس آپ کو ملے گی۔ مگر آپ کے پاس جتنے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں اس میں ہمیشہ یاد رکھیے فٹ نوٹ پہ حدیث کو نقل کر دیا آبان ابن تغلب نے امام ششم سے، کہا کہ جب یہ پوچھا کہ مولا اس سے مراد کیا، کہا نحنو الذین یعلمون عدونا الذین لا یعلمون شیعتنا اولو الالباب۔ میں ترجمہ کر دوں، دیکھیے یہ ہے وہ کمال۔ میں نے کیا کہا؟ کون ہے؟ خازن علم کا و وحی کا، تیرے علم اور تیرے وحی کا وہ خازن ہے، خزینہ دار، یعنی وہ امین ہوتا ہے، وہ خیانت نہیں کر سکتا۔ اور وہ یہ کہے کہ سنو آبان، تم نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ جو صاحبان علم ہیں وہ ہم ہیں، نحنو الذین یعلمون۔ اور سنو، ہمارا دشمن وہ ہے جس کو رکھا ہے لا یعلمون میں، جو نہیں جانتا۔
اب سنو، جو ہماری محبت میں گرفتار نہیں، جو سرشار ہے ہماری محبت میں، وہ صاحبان عقل ہیں، وہ صاحبان خرد ہیں، وہ صاحبان دانش و بینش ہیں، وہ عقل مند ہیں۔ شیعتنا اولو الالباب، اس کو یہ آپ اس تقریر کے بعد کہیں گے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوا دیجئے، وہاں پہ آپ کے لیے ضامن بن گئے دو لفظوں میں، شیعتنا اولو الالباب، ہم سے جو صحیح معنی میں معرفت کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہی تو عقل والے ہیں، وہی تو دانش مند کہلاتے ہیں۔ دانش مند کیا؟ سوکریٹس کہلاتا ہے، دانش مند ایرسٹاٹل کہلاتا ہے۔ عقل مند وہ کہ جو ہمارے ٹرولی خالص و اخلص ہمارے، تو خالص و اخلص ہمارے کا مطلب یہ کہ پھر ان کی توجہات کسی اور سمت نہیں جاتی ہے۔ بہت غور سے سنیے، یہ نہ ہو کہ کشتی میں سوار ان کی ہو مگر کہیں اور بادبان پہ نظر ہو، نہ یہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کی کشتی میں سوار ہو تو ملاح پہ بھی یقین رکھو، بادبان پہ بھی یقین رکھو، آنے والی مقابل پہ آنے والی ہواؤں سے بھی بے خوف رہو، وہ ہوائیں جو اس کشتی کو بہا کے لے جا رہی ہیں اس پہ بھی ایمان رکھو۔ یہ نہ ہو کہ ذرا سی ہوا چلی اور نفس نے ایک اپنے آپ کو ایک عدد تغیر پہ آمادہ پایا تو پیر تو یہاں پہ ہے، نگاہ کہیں اور ہے۔ یہ شیعہ کی نشانی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ شیعتنا اولو الالباب، فقہ جعفری کا دینے والا آپ کے لیے ضامن بن رہا ہے یہ کہہ کے کہ ہمارے چاہنے والے عقل مند ہیں، بشرطے کہ وہ یہ تو سمجھیں کہ علم والا کون ہے، بشرطے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کہاں علم نہیں ہے، یہ علم والا اور یہاں علم نہیں ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر برابر نہیں ہو سکتے تو کیا خیال ہے آپ کا کتنی زبردست کلاسیفیکیشن کر دی اس حدیث میں؟ یعنی ہم ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں، دشمن ہے جو لا علم ہے۔ اب میں لفظ لا علم پہ رک جاؤں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ذمہ داری بڑھ جائے گی اگر میں کہوں دشمن جاہل ہے، میری ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ لا یعلمون، بس علم نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب ایک بات کو اور یاد رکھیے، اس لیے کہ کو نتیجے پہنچنا ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں عمل آشکار ہوتا ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں عمل کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو دشمن وہ ہے جو فقط یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بے علم ہے، نہیں، اس لیے کہ علم کا لا محالہ نتیجہ عمل ہے، عمل سے بھی آری ہے دشمن۔ تو یہ فقط نہ کہو وہ دشمن ہے، صفوں میں بھی دشمن ہو سکتا ہے، مگر عمل کی منزل پہ پرکھے تو دیکھو کہ وہ عامل بھی ہے یا فقط زبانی گفتگو کر رہا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔